اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا میٹرک کا ایک بہترین اور سب سے اہم جو موضوع ہے وہ نظم، اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو نظم کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تقریباً تمام کلاسز میں پوچھا جانے والا ایک سوال ہے۔ ہم نظم کو تو پڑھتے ہیں، جیسے مختلف نظمیات ہیں، لیکن اس کی جو حیت ہے، اس کی اقسام ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہوتا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اسے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں نظم کو، تو نظم جو ہے نا بنیادی طور پر عرب جو بڑے فصیح لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے۔ عرب سے پھر آہستہ آہستہ ہماری زبان اردو میں آئی ہے، کچھ اس کا اثر ہماری زبان میں جب یہاں پہنچا تو انگریزی کا بھی ہے۔ لیکن اگر اس کے معنی و مفہوم کو دیکھا جائے تو کسی ایک موضوع پر خیالات کا اظہار نظم کراتا ہے، یعنی صرف ایک موضوع ہے، اسی پہ آپ نے بات کرتے جانا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں نظم۔ جیسے کہ بھوک ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک مشہور زمانہ شعر ہے نظم کا کہ کوڑے دان سے ملنے والی روٹی پیٹ نہیں بھر سکتی، لیکن ہم دونوں میں بٹ سکتی ہے، لیکن آج کی رات بھی پیارے حسب عادت کر سکتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نظم کا شعر ہے دوسرا ہے جس میں بھوک کو موضوع بحث بنایا گیا، اور آگے آپ جتنا پڑھتے جائیں گے وہ اسی بھوک پہ ہی بات کریں گے۔ اچھا، نظم کی اقسام کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ اقسام ہے، لیکن جو اہم ہے پابند نظم ہے، آزاد نظم ہے، نظم معرہ ہے اور نثری نظم ہے۔ ان کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے طور طریقے ہیں جو آگے ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ پابند نظم وہ نظم ہوتی ہے جس میں بیر اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی بیر کا بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے اور قافیہ ردیف کا بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہوگی۔ جیسے کہ احمد فراد کی مشہور زمانہ نظم کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا، یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسالہ کیوں، یہ ہم نے آما کا مسالہ ہے اسے اٹھا لو۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیر کا بھی ایک خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا گیا اور قافیے کو بھی بالکل ساتھ لے کے چلے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آزاد نظم آتی ہے جس میں بیر کی پابندی ہو لیکن قافیہ کی قید نہ ہو۔ بیر ایک جیسی ہونی چاہیے، قافیہ ایک جیسا، جیسے فیض کی مشہور زمانہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نواں، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہار و صبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ تو ایسے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیر کی پابندی دیکھی گئی، لیکن اس میں ردیف قافیہ جو ہے نا اس کا زیادہ احتیاط نہیں کی۔ معرہ ہے جس میں بیر اور قافیہ دونوں کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نہ ہی بیر کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی قافیے کا۔ اچھا، آگے ہمارے پاس آتی ہے نثری نظم۔ تو نثری نظم جو نثر کی طرح لکھی جاتی ہے، جیسے مشہور زمانہ ایک نظم ہے کہ پھر خیالات نے ماضی کی طرف پلٹا، پھر دریچوں سے گلابوں کی مہک آنے لگی، پھر کسی جادوئی چہرے کا فضل چھانے لگا، لذت شوق تمنا کا مزہ آنے لگا، پھر میری خوف میں ڈوبی ہوئی ان آنکھوں نے ہو بہو ایسے ہی ایام محبت دیکھے جس میں ہر شب کو یہ آواز بلاتی تھی مجھے، میں کسی شخص کے سینے میں دھڑکتا دل۔ تو ایسے دیکھیں گے کہ نثر میں پڑھی جا رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ شاعر میں بڑی نثر میں جاتی ہے لیکن شاعر کرتی ہے۔ اچھا، آگے مثنوی آ جاتی ہے۔ تو مثنوی جس میں دو اشعار کا قافیہ ہوتا ہے وہ مثنوی کہلاتی ہے۔ یہ مزید اس کی آگے اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اچھا، مرثیہ ہے تو مرثیہ جو کسی کے دکھ میں، کسی کے تکلیف میں لکھا جاتا ہے، عموماً حضرت امام حسین یا کربلا کے واقعات پر یہ جو ہے نا مدرسہ کی جاتی ہے۔ قصیدہ ہو گیا تو کسی کی تعریف میں شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، قصیدہ ہوتا ہے۔ جو ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی کی برائی کی جائے، یعنی جس میں کسی پہ تنقید کی جاتی ہے۔ اور آخر میں آگے دیکھیں نظم اور غزل میں فرق۔ غزل کو ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو نظم ایک مخصوص موضوع پر خیالات کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے برعکس غزل جو ہے نا عموماً اشتیا خیالات اور کیفیات کو بیان کرنا جو
دیکھیں کہ اس کا ہر شعر اپنی نوعیت کو ہوتا ہے، علیحدہ معنی مفہوم رکھتا ہے، لیکن نظم میں ایک ہی طرح کے خیالات کا اظہار ہوا ہے۔